اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ناظرین اور حاضرین اور میرے ویورز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کی خدمت میں دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو یہ ٹاپک اب چلا ہے اور یہ پروگرام الحمدللہ رب العالمین کہ دوبارہ آپ لوگوں کی محنتوں سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے شروع کیا ہے، اور ہمارا ٹاپک تھا دوستی۔ اور دوستی اسلام کی نظر میں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نظر میں اور اصحاب حق رضوان اللہ علیہم اجمعین نظروں کی روشنی میں۔ تو آج کا پروگرام میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے یہ شروع کرنا ہے کہ اچھا دوست کون۔ یہ ذرا زیادہ بڑا بن رہا تھا تو میں نے اس کو ہاف کر دیا ہے۔ ہاف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے جو اس سے اذیتوں کو دور کرتا ہے۔ دوست زندگی کا ساتھی ہے، اس کا وہی مقام ہے کہ جو بدن کے لیے روح کا ہے۔ دوست انسان کا آئینہ ہے جس میں اسے اپنی اچھائیاں اور برائیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے جو اس سے اذیتوں کو دور کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے دوستی کا، یہ احادیث مبارکہ پر زیادہ مشتمل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگرچہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں اور آپ لوگوں کو ریکال ہو جائے۔ تو دوست بھیدوں کا محافظ اور امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، اسی لیے دوست کو اچھی سیرت اور نیک باطن، پاک فطرت اور صفات حمیدہ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ اس کا ساتھی اس کی اقتداء کرے، اس کی تقلید کرے اور دوست اس سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ دوست کا اثر جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے بنسبت بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ دوست انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنے ہی صالح انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور وہ سب صالح بن گئے ہیں، اور کتنے ہی ایسے بدطینت انسان ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بد کردار بنا دیا ہے۔ یہاں ایک ایسا امر ہے کہ جس کی تصدیق ہر ایک کرتا ہے، وجدان اس کی گواہی دیتا ہے۔ اب وجدان کیا چیز ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، اس حواس خمسہ کے علاوہ اور عقل کی حدود کے بغیر ذہن میں آ جانا، جسے ہم الہام بھی کہہ سکتے ہیں، القاء بھی کہہ سکتے ہیں، چھٹی حس بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ چھٹی حس جو ہے وہ خطرے کا یا کسی چیز کا وہ بتاتی ہے، لیکن یہ ایک وجدان ہوتا ہے کہ ایک خدائی عطا ہوتی ہے کہ جو اس وقت اس بندے میں آ جاتی ہے جو عقل سے بالکل ماورا ہوتی ہے۔ تو وجدان اس کی گواہی دیتا ہے، واقعات اس کے موعد ہیں، شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، اور مفکرین بھی اس کی تصریح کرتے ہیں۔ اس بات کی بے پناہ اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے گہرے اثرات بھی اور ان کے پیش نظر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس بارے میں متواتر فرمودات وارد ہوئے ہیں، جن میں لوگوں کو صالح افراد کو دوست بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور جرائم پیشہ اور مفسدین کو دوست بنانے سے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ جھوٹا اور مفسد جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، فساد پیدا کرتا ہے، اس سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے نہ صرف تلقین فرمائی ہے بلکہ اچھے دوست کی صفات بھی بیان فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ساتھی بناؤ، کس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں احادیث بکثرت موجود ہیں، ان سب کا ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا، لیکن چیدہ چیدہ اس میں سے چند کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں، جن میں سے اچھے دوست کی نہایت عمدہ پیرائے میں تصویر کشی فرمائی ہے اور برے دوستوں کی بھی اچھی نشاندہی فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء سے سوال کیا کرو، حکماء سے ہم کلام رہا کرو، اور فقراء کی ہم نشینی اختیار کیا کرو۔ اب فقراء کون ہیں؟ کہ جن کی دین سے زیادہ وابستگی ہوتی ہے، دنیا سے دوری ہوتی ہے، یعنی دنیا میں غرق نہ ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھی سنو، دنیا کی بھی کرو، لیکن دین کو اہمیت جانو اور دین کو اول رکھو، کیونکہ علماء کے ساتھ بیٹھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نفس پاک ہوتا ہے، انسان اندر سے پاک ہوتا ہے، اور عقل کو جلا ملتی ہے، یعنی زندگی ملتی ہے، جلا بخشنا زندگی ملتی ہے، اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح مفکرین کے ساتھ گفتگو کرنے سے حکمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب مفکرین کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کی سوچیں بلند ہوتی ہیں، اور اسی بلندی کے اندر جو ہے وہ بکس بھی لکھ جاتے ہیں اور مزید کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں، اور اپنے جب دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اپنی اس فکر کو اپنے الفاظوں میں ڈھال کے اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے۔ خیر کے بارے میں کل آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف متقی عاقل کو اپنا ساتھی بناؤ، اور صرف ذہین عالم کے ساتھ میل جول رکھو، اور اپنا بھید صرف وفادار مسلمان مومن دوست کے سپرد کرو۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اور جان لو کہ عالم کی صحبت میں رہنا اور اس کی اتباع کرنا، یعنی اس کی نیابت میں چلنا، اس کے ہم قدم چلنا، اس کے قدموں پر قدم رکھ کر چلنا، اتباع کرنا، اس کی ماننا، تو اس کی اتباع کرنا بھی دین ہے، اور اس کی اطاعت نیکیوں کے حصول اور گناہوں کے مٹ جانے کا ذریعہ ہے۔ مومنین کے لیے ایک ذخیرہ، موت و حیات میں درجات کی بلندی اور مرتے وقت انجام کی خوبی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صلح صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے صالحین بندے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم خاص فرمایا ہے، ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ صلح کی ہم نشینی باعث اصلاح ہے۔ ظاہر ہے کہ جو صالحین ہوں گے وہ اصلاح ہی کریں گے، تو جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو اصلاحی پیغام ملیں گے، اصلاحی باتیں سننے کو آپ کو ملیں گی، اور آداب علماء اور عقل میں اضافے کا سبب ہیں کہ کس طرح علماء کا ادب کیا جائے اور کس طریقے سے ان کی باتوں کو سنا جائے۔ جو شخص برے مقامات پر جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے، جو برے ساتھیوں میں رہتا ہے وہ برائی سے نہیں بچ سکتا، اور جو علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچے دوستوں کو ہاتھوں میں رکھو، کیونکہ وہ آزمائش کے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں آپ کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ساتھی افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جب تجھے یاد رہے تو تیری اعانت کرے، تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو تجھے یاد دلائے۔ ابن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ تیرے ہم نشین اور با تقوی اور زاہد لوگ تیرے دوست ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ رہو، اس دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو صرف مومن کی صحبت اختیار کر، اور لوگوں میں خوش نصیب ہے وہ شخص جو نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے۔ 3 قسم کے لوگوں کی ہم نشینی سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1 رذیل لوگوں کی ہم نشینی، نمبر 2 عورتوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا، اور نمبر 3 سرمایہ داروں کی ہم نشینی۔ جب تم کسی شخص میں زہد و تقوی دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس میں علم و حکمت کا فیض حاصل ہوگا۔ کس کو ساتھی بنانا چاہیے، کس سے دوستی کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو ظلم نہ کرے، باتیں کرے تو جھوٹ نہ بولے، ان سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، ایسا شخص کامل اور مروت ہے اور عدل و انصاف کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ دوستی کرنا ضروری ہے، لازمی امر ہے کہ جن لوگوں کی صفات حمیدیہ سے فیض حاصل کیا جا سکے۔
ان کی ہمنشینی سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے دوست کی روش پر چلتا ہے، لہذا ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ تم نے کسے دوست بنایا ہے، کہ عافیت و سلامتی 10 چیزوں میں ہے، ان میں سے 9 خاموشی اختیار کرنے میں ہے، کیونکہ جب بولے گا تو بندے سے کسی کی غیبت ہو جائے گی، بلا وجہ کوئی ایسی غلط بات نکل آئے گی، تو آپ نے 10 میں سے 9 حصے جو ہے وہ خاموشی کے ہیں۔ اور 10ویں خفیف العقل۔ خفیف العقل کون ہے؟ کہ بیہودہ لوگوں کی ہمنشینی کو ترک کرنے میں ہے۔ حضرت علی نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد سے فرمایا، اے کمیل، کسی بھی حالت میں حق گوئی کو ترک نہ کرنا، پرہیزگاروں کے دست و بازو بنو، فاسقین سے دوری اختیار کرو۔ اے کمیل، منافقین سے پہلو تہی کرو اور خائنوں کے ساتھی نہ بنو، جھوٹوں کے ساتھی نہ بنو۔ اے کمیل، اپنے راز اپنے بھائی کے سپرد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر تیرا بھائی کون ہے؟ بھائی وہ ہے جو مصیبت کے وقت تجھے تنہا نہ چھوڑے، جب تو اس سے سوال کرے تو تجھے دھوکہ نہ دے۔ دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر تو تنگ دست ہوا تو یہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو دولت مند ہوا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ ہر 2 صورتوں میں زیر عتاب انسانی ہے۔ کم عقل لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے سے اخلاق بگڑ جاتا ہے، اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہنے سے اخلاق سدھر جاتا ہے۔ جاہل کا دوست ہلاکت کے خطرے سے دوچار ہوتا ہے۔ صاحب فضیلت کے ساتھ رہا کرو، اس طرح تم بھی سعادت مند اور شریف انسان بن جاؤ گے۔ عقل مندوں کی ہم نشینی سے شرافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم عقلوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، خبردار برے ساتھی سے بچو، اور برہنہ تلوار کی مانند ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن بہت برا اثر رکھتی ہے۔ شریف لوگوں کی ہم نشینی سے شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، اور برے لوگوں کی مصاحبت یعنی ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس مصاحبت سے انسان تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے ویورز، میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ ہمیشہ اچھی باتیں کروں، اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں، اس سے میرے دل کو بھی راحت پہنچتی ہے، اور مجھے پھر آپ سے دعاؤں کی آرزو اور تمنا رہتی ہے، اور وہ آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو مزید فرماتے کہ کمینے احمقوں سے کوسوں دور رہو۔ کمینہ کنجوس بھی ہوتا ہے، کمینہ کینہ پرور بھی ہوتا ہے، بہت ساری اس کی اقسام ہیں، کسی وقت انشاءاللہ آگے چل کے بیان کی جائیں گی۔ احمق کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ وہ اپنا عمل تمہارے سامنے سجا کر پیش کرے گا اور چاہے گا کہ آپ بھی اس جیسے بن جاؤ۔ جیسے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے، کہ دانا دشمن بتاتا ہے کہ میں دشمن ہوں، اس سے بندہ ہوشیار رہتا ہے، اور نادان آپ کو بچانے کے چکر میں رہتا ہے لیکن آپ کو گڑھے میں ڈلوا دیتا ہے، اس لیے کہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اسی لیے اس سے بے وقوف دوست سے دوری اختیار کی جائے۔ فرض کیجئے آپ اس قسم کے ساتھیوں کے زیر اثر نہیں آتے، اور نہ ہی ان کے فاسد افکار، باطل عقائد اور رذیل اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی شہرت تو یقیناً متاثر ہوگی، اور لوگوں میں آپ کا ذکر متاثر ہوگا، کیونکہ جب آپ کا ذکر ہوگا تو آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ ساتھی ہمارا آئینہ ہے، دوست ہمارا آئینہ ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے منع فرمایا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار برے لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، کیونکہ انہی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یہ تمہاری پہچان بن جائیں گے۔ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والوں کا ساتھی نہ بنو، ورنہ لوگ تجھ پر بھی شک کریں گے۔
فاسق و فاجر کی صحبت اختیار نہ کر ورنہ تو بھی متہم ہوگا، تجھ پہ بھی تہمت لگے گی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پست لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنا ایک برا عمل ہے۔ ائمہ کی باتیں بتا رہا ہوں میں، اہل بیت رسول کی بتا رہا ہوں میں، آل رسول کی بتا رہا ہوں، رسول کے خاندان کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے احادیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ یہ آپ کسی بھی کتاب میں کہیں بھی دیکھیں گے یہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ باتیں بذات خود اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ یہ عام انسان کی باتیں نہیں ہیں کہ جو یہ سمجھائے، یہ یقینی طور پہ کوئی بلند و بالا شخصیات ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک صالح ہیں اور وہ صالحین بندوں میں سے ہیں۔ اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شک و شبہ کا باعث ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے، آپ کے کوئی اچھے دوست آپ سے ملیں گے، آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب وہ جائیں گے تو سوچتے ہوئے ضرور جائیں گے کہ کن لوگوں میں بیٹھا تھا، آپ پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ آپ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھو اور نہ ان کے ہمنشین بنو، اور نہ ان کے ہمنشین بنو ورنہ تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست اور ساتھی کی روش پر چلتا ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یہ سب آل رسول ہیں کہ حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین ہیں، پھر حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے، ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے، اور انہوں نے کسی غیر سے کوئی حدیث نہیں لی، ہمیشہ جب بھی بیان کیا تو یہ کہا کہ مجھے میرے والد نے کہا، میرے ام نے کہا، ان سے ان کے والد نے کہا، ان سے ان کے والد نے کہا، اور انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ امام موسیٰ ابن جعفر امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، ساتویں امام تھے۔ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ تو عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور وہ میرا ماموں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہایت ہی نامناسب باتیں کرتا ہے، اگر تو نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، اور اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ اس شخص نے عرض کیا وہ جو چاہے کہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، جبکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ عذاب نازل ہو جائے اور تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ اگر برے ساتھیوں سے شہرتی متاثر ہوتی تو بھی قابل درگزر ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ برے دوستوں سے انسان کا اخلاق متاثر اور افکار مسموم ہو جاتے ہیں، زہریلے ہو جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں بہترین مثال ارشاد فرمائی ہے، بے شک صالح دوست مشک بردار، مشک سے کہتے ہیں خوشبو جو ایک خاص قسم کے ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، اور یہ مشہور مثل ہے کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، یہ مشک ایسی خوشبو ہوتی ہے۔ تو بے شک صالح دوست مشک بردار، اور برا دوست بھٹی میں ہوا جھونکنے والے کی مانند ہے۔ مشک بردار یا تجھ سے ہم کلام ہوگا، یا تو اس سے اسے خریدے گا، یا پھر تو اس کی خوشبو محسوس کرے گا، اور دوسرا دوست یا دوسرا شخص برا دوست یا تو تیرے کپڑے جلائے گا یا اس سے تجھے بدبو آئے گی۔ اس لیے ہمیں اہل خیر اور صالح افراد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توجہ سے سنتے رہیے گا، موضوع خشک ہے لیکن بہت کام کا ہے۔ جس طرح سے فزکس بہت خشک ہے، جغرافیہ بہت خشک ہے، میتھمیٹکس بہت خشک ہے، لیکن کرنے والے اس میں عروج حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سامع ہوں، سننے والے ہوں، سنانے والے ہوں، دل سے سنائیں، دل سے سنیں، تو یقینی طور پہ اللہ پاک اس کا جو ہے وہ اجر دے گا کہ ہماری یہ گفتگو جو ہے ہماری عمر کا حصہ نہیں ہوتی اور یہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو ہمیں صالح افراد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم ان کی پرہیزگاری اور بھلائی سے فیض یابی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو تمہیں 5 برائیوں سے 5 اچھائیوں کی طرف بلائیں، شک سے یقین، تکبر سے تواضع کی طرف لے جائیں، عداوت سے محبت کی طرف لے جائیں، ریاکاری سے خلوص کی طرف لے جائیں اور لالچ سے زہد کی طرف لے جائیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ برا ساتھی اپنے ہم نشین کو بدل دیتا ہے، اس کی اچھائیاں بھی مٹا دیتا ہے۔ تماش بینی کی ہم نشینوں سے قرآن فراموش اہل خیر کے ساتھ رہو، شاید تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اہل شر سے دوری اختیار کرو تاکہ تم ان سے جدا رہو اور حق بات کہو۔ متقین کی صحبت، فاسقین سے دوری اور منافقین سے پہلو تہی اختیار کرو، یعنی ان سے دوری اختیار کرو، اور خائنوں کی ان کی صحبت سے دوری اختیار کرو، ان سے باز رہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کون سا ساتھ برا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو سجا کر تیرے لیے پیش کرے۔ تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹے سے دوستی نہ کرے، کیونکہ جب وہ سچ بھی بولتا ہے تو اس کے سچ کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے ممبر پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان اپنے مسلم بھائی سے دوستی کرے، فاسق، فاجر، احمق اور جھوٹے سے نہیں، کیونکہ فاجر اپنے عمل کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجا کر تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور تیرے دین و دنیا کے معاملات میں تیری مدد نہیں کرتا، لہذا تیری طرف اس کی آمد و رفت تیرے لیے عیب ہے۔ احمق کسی مرشد کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تجھ سے کوئی بلا ٹال سکتا ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے ضرر پہنچے گا۔ اس کی دوری قربت سے، اس کی خاموشی اس کی گفتگو سے، اور اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جھوٹا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تیرے لیے بہت سے کینوں کا سبب بنے گا، تیرا راز فاش کرے گا، تیری باتیں دوسروں کو بتائے گا اور لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتائے گا۔ تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اچھا دوست کون کا آدھا حصہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی شرپسندی سے، اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جو ممالک اس کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ان کو طاقت، قوت، ہمت عطا فرما اور ان کی بھی غیبی مدد فرما۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن فلسطین آزاد ہوگا۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔